تہجد کی نماز۔ ہر سوال کا جواب تہجد میں ہے۔ کبھی کبھار آپ محسوس کریں کہ تہجد پڑھتے وقت آپ روتے ہیں، تب آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کے ہر سوالوں کا جواب رب نے دے دیا ہے اور اللہ نے تسلی دی ہے۔ بس اس نماز کی حقیقت کو پہچانو، اس نماز کی محبت کو جانو اور اس نماز کی قبولیت کے ذریعے اپنی ہر دعا قبول کروا لو۔ بس اس نماز میں تم رب کو اپنے اتنا قریب محسوس کرو گے کہ تم اپنے رب کے معجزوں کی آہٹ کو پہلے ہی محسوس کرو گے۔ تہجد کا وقت وہ جادو رکھتا ہے خود میں کہ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے ہر دعا کو اور اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو کن کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی غم تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اس کے بعد تم غم میں بھی اپنے دل کو پرسکون محسوس کرو گے، بلکہ وہ حاجت تم تک پہنچے گی ہی نہیں جس کے لیے تم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہو۔ تہجد اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کیا وہ جیسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزرے، سجود میں اور قیام میں آخرت میں ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے رکھتا۔ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، وہ رب خود اپنے بندوں کو بات کرنے کے لیے بلاتا ہے اور معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کیا کرو جب دل خوش ہوتا ہے، اور تب بھی دعا کیا کرو جب دل اداس ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی راہ گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ انہیں کن کے فضل سے نواز دیتا ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو اور قریب کر لیتا ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں بدل جاتی ہے، دکھ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، دعائیں معجزوں میں بدل جاتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہے، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا، جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے
نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عرض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ذوق کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالہ لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حق میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ تو تقسیم ہے یہ اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کی پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا سب کچھ، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ وقت تہجد تھا، دل ویران تھا، مجھے نہ نیت آتی تھی نہ طریقہ، مگر میں کھڑا تھا اس کے دربار میں جیسے ایک مجرم اقراری کھڑا ہوتا ہے، اپنے خالی اندر کی طرح خالی آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تیری یہ بندگانی، تیری حدود توڑنے والی یہ ذرے سے بھی ہلکا ہو کہ تجھ جیسے برتری ناراضگی مول لینے والے بے وقوف بندے اب ٹوٹ کے تیرے سامنے کھڑے ہیں یا رب۔ آنکھوں کی بنجر زمین میں کب پانی نکلا، کب رکوع سے سجود ہوا، کچھ یاد نہیں۔ یاد ہے تو بس یہ کہ حالت سجدہ ہے اور وقت تہجد کا ہے، اور یہ کہ بس آواز اللہ جی عیار سہی مکار سہی، میرے سجدے جھوٹے سہی مگر میرا سر جھکا ہے، یا رب میری التجائے جھوٹی نہیں، میری التجائے بے ذوق نہیں۔ شدید پریشانی کے حالات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی دعاؤں کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ بھی آپ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو پا لینے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں، خود بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے، اور وقت بھی اتنا ہی شدت والا ہونا چاہیے، اور شدت والا وقت تہجد کے سوا اور کوئی نہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جو رب رات کے اندھیرے میں جگا سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔